کہتے ہیں اگر تم عصر کے وقت پہ غور کرو، سورج ہر روز ڈھل جاتا ہے، اے انسان تیری زندگی کا سورج بھی ڈھلنے والا ہے۔ یہ عصر کا وقت ہر روز انسان کو ادھر توجہ دلاتا ہے۔ پھر تیسرا معنی ہے نماز عصر۔ اللہ نے فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے نماز عصر کی۔ نماز عصر کسی بارے میں قرآن مجید میں اگر دیکھیں تو اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، جو درمیانی نماز ہے اس کی حفاظت زیادہ کرو۔ اب درمیانی کون سی بنتی ہے؟ عصر کی۔ فجر، ظہر اور مغرب اور عشاء بیچ میں آ گئی عصر، تو اس کی حفاظت زیادہ کرو۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک اس کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، اور گرمیاں ہوں تو اسی ٹائم پہ لوگ باہر نکلتے ہیں، کھیلنے والے میدان کی طرف، بازار جانے والے بازار جاتے ہیں، دن کو گرمی ہوتی ہے، اور دکاندار نے بھی دکان بند کر کے گھر پہنچنا ہوتا ہے، وہ بھی جلدی میں ہوتے ہیں، گاہک بھی جلدی میں ہوتے ہیں، اور کھیلنے والے بھی جلدی میں ہوتے ہیں۔ اس جلدی میں نماز رہ جاتی ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے نماز عصر کی کہ اس کی حفاظت کرو، انسان خسارے میں ہے۔ پھر ایک حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، چاہے وقت کوئی بھی ہو، رات کے 12 بجے کا ٹائم ہو یا صبح 10 بجے کا ٹائم ہو، کسی بھی ٹائم آپ نے رکھا ہے، مٹی ڈال دی، ادھر سے فرشتے آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، اللہ ہر قبر والے کو جس وقت بھی دفن کرو، ادھر نکیرین آتے ہیں، اللہ اسے غروب آفتاب کا ٹائم دکھاتا ہے، عصر کا ٹائم جیسے ختم ہونے والا ہوتا ہے، ادھر سے فرشتے آئے، ادھر اس نے دیکھا سورج غروب ہونے کو جا رہا ہے، وہ فوراً فرشتوں سے کہتا ہے رک جاؤ، تمہارے سوالوں کے جواب بعد میں دوں گا، میری عصر کی نماز جاتی ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ وہ قبر میں اٹھ کے عصر پڑھے گا، جب وہ عصر پڑھے گا تو فرشتوں سے کہے گا بعد میں نماز پڑھنے کے بعد آؤ اب جو پوچھنا ہے بتا دیتا ہوں۔ فرشتے کہیں گے جو ہم نے پوچھنا تھا وہ تو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، رب کا پوچھنا تھا، رب کی نماز تو نے ادا کر کے دکھا دی، دین کا پوچھنا تھا، جو دین کا ستون ہے نماز وہ تو نے پڑھ کے دکھا دی، مصطفیٰ کا پوچھنا تھا، نماز میں مصطفیٰ پہ درود پڑھ کے بتا دیا۔ کہتے اب تجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ تو قبر میں عصر وہی پڑھے گا جو یہاں عصر نہیں چھوڑتا، جس نے یہاں عصر کیا، ظہر کیا، مغرب کیا، اذان ہوتی رہی گیا ہی نہیں، اس نے کون سی عصر پڑھنی ہے قبر میں؟ عصر اسی کو یاد آئے گی جو عصر چھوڑتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے نماز عصر کی کہ انسان خسارے میں اور گھاٹے میں ہے۔ چوتھا اور آخری معنی عصر کا وہ ہے کہ زمانہ مصطفیٰ کی قسم، والعصر میں جو الف لام ہے یہ زمانہ مصطفیٰ، خاص زمانے کی قسم۔ امام راضی کہتے ہیں جیسے اللہ نے قرآن میں لا اقسم بہذا البلد کہہ کر اللہ نے مصطفیٰ کے مکان کی قسم اٹھائی، شہر کی، یا اللہ نے مصطفیٰ کے زمانے کی قسم اٹھائی۔ اب دیکھیں اس پہ علماء کا آپس میں اختلاف ہے کہ بعض نے کہا مکہ افضل ہے، بعض نے کہا مدینہ افضل ہے، دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات لکھی ہے، آپ کہتے ہیں ان دلائل میں مت پڑھو، بس یہ سمجھ لو کہ جب مصطفیٰ مکے میں تھے تو مکہ افضل، جب مدینے میں گئے تو مدینہ افضل، چونکہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ آیت بتا رہی ہے مکے کی قسم اللہ کہتا ہے، اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ اس میں کعبہ ہے یا اس میں زمزم ہے یا اس میں صفا و مروہ ہے یا یہاں طواف ہوتا ہے یا یہاں مینا ہے، اللہ کہتا ہے قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ مصطفیٰ کا گھر یہاں ہے، تو مصطفیٰ کے گھر کی وجہ سے مکہ افضل ہے، تو اگر مکہ میں ہو مصطفیٰ تو مکہ افضل، جب مدینے میں گئے تو پھر مدینہ افضل، کہ شرف مصطفیٰ کی وجہ سے جہاں جہاں مصطفیٰ جائیں گے وہ جگہ افضل ہوتی جائے گی۔ تو اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے زمانہ ہے، انسان خسارے میں ہے، جب یہ بتا دیا اللہ نے قسم اٹھا کے خسارے میں ہے، اب بندوں کو فکر شروع ہوگی جب خسارے سے نکلیں گے۔ اب اللہ نے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا، وہ طریقہ آج ہم نے سمجھنا ہے۔ ہر بندہ
جو یہ چاہتا ہے میں خسارے سے بچوں تو وہ کیا کرے؟ اللہ کہتا ہے وہ 4 کام کرے. جو بھی بندہ 4 کام کرے گا اللہ کہتا ہے میں قسم اٹھا کے بتا رہا ہوں وہ بندہ خسارے سے بچ جائے گا. اچھا 4 کام میں نے بھی کرنے آپ نے بھی کرنے. وہ 4 کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے، اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے. تو پہلی شرط رکھی ہے ایمان لاؤ. اچھا ایمان اور دوسری شرط دونوں کو ملا کے یہ بات سمجھ آئے گی. آگے فرمایا دوسری شرط کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل بھی اچھا کرو. عمل صالح ہو، ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو. اب ایمان اور عمل صالح میں فرق کو سمجھیں ذرا. لوگ اس کو مکس کر دیتے ہیں. ایمان اور شے ہے اور عمل صالح اور شے، جو کہ اللہ نے اس میں فرق کیا ہے. عمل صالح میں کیا ہے؟ عمل صالح یعنی نیک عمل، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، تسبیح پڑھنا، حج پہ جانا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، سچ بولنا، یہ سارے نیک اعمال ہیں، صالح اعمال ہیں. تو نیک عمل سارے کا سارا وہ تو آ گیا عمل الصالحات میں. تو پھر ایمان میں کیا بچا؟ ایمان میں قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنا، وہ تو عمل صالح میں ہے. پھر ایمان میں کیا ہے؟ ایمان میں عقیدہ ہے. عقیدہ کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اب اس پر 2-3 باتیں سمجھ لیں جو کہ یہ بنیاد ہے. عقیدہ صحیح ہو تو عمل بچ جاتا ہے. عقیدہ صحیح نہ ہو تو عمل بچتا ہی نہیں. جب بچتا نہیں تو پھر تول میں کیسے آئے گا؟ قیامت کے دن ترازو میں کیسے آئے گا؟ اس لیے پہلی شرط رکھی اللہ نے ایمان. ایمان کیا ہے؟ اب کسی ظاہری عمل کا نام تو نہیں ہے ایمان. پھر اس لیے حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں آقا آپ بتائیں ایمان کیا ہے؟ صحیح بخاری میں ہے اور بھی کتب حدیث میں حدیث پاک آئی ہے کثرت کے ساتھ، چونکہ اس کے راوی زیادہ ہیں. میرے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. صحابہ کرام سے آقا فرما رہے ہیں اے میرے غلاموں تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. آقا کب تک؟ فرمایا جب تک تم میں سے ہر میرا صحابی مجھ مصطفیٰ سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے، بلکہ والناس اجمعین دنیا کے سارے لوگوں سے بڑھ کر جب تک مصطفیٰ سے محبت نہیں ہوگی ایمان نہیں ہو سکتا. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. مومن کب بنو گے؟ جب اپنے ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچوں سے، بلکہ سارے رشتہ داروں سے، بلکہ اپنی ذات سے بھی بڑھ کر مصطفیٰ سے پیار کرو، تب بنو گے مومن. تو ایمان کیا ہوا؟ ہر ایک سے بڑھ کر مصطفیٰ سے محبت کرنے کا. آپ نے سب سے بڑھ کے آقا سے اگر محبت کر لی تو آپ مومن ہو. ایمان آ گیا. پھر جو سب سے بڑھ کے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، اب یہ محبت مصطفیٰ بندے سے تقاضا کرتی ہے جس کو مصطفیٰ سے نسبت ہوئی ہے ہر نسبت کا ادب بھی ہو اور حیا. یہ محبت مصطفیٰ کا تقاضا ہے. بندہ دعویٰ تو کرے کہ مجھے سب سے بڑھ کے مصطفیٰ سے پیار ہے، لیکن مصطفیٰ کے ازواج مطہرات کی بات آئے ان کا ادب و حیا نہ ہو، صحابہ کرام کی بات آئے ان کا ادب و حیا نہ ہو، اہل بیت کی بات آئے ان سے مودت والا رشتہ نہ ہو، تو محبت مصطفیٰ یہ بندے سے تقاضا کرتی ہے ازواج مطہرات کا ادب بھی کرو، کل صحابہ کرام کا حیا بھی ہو، اور پھر آقا کی اہل بیت اطہار سے رشتہ مودت بھی ہو. ان نسبتوں کا جب تک بندہ خیال اور حیا نہیں کرتا وہ بندہ مومن نہیں کہلاتا. مومن بننے کے لیے اور مومن رہنے کے لیے بندے کو ان نسبتوں کا حیا رکھنا پڑے گا. یہ کوئی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہنے سے نہیں آتی، یہ محبت پھر تقاضا کرتی ہے کہ بندہ ان نسبتوں کا خیال کرے. پھر یہ میں جو نسبتوں کا خیال اور حیا ہے اس پر اس کو سمجھنے کے لیے یہ جو لفظ ہے نا آمنو، اسی لفظ کے اندر 3 اشارے ہیں. ان جلدی سے ان اشاروں کو بھی سمجھ لیں پھر ہم اگلی شرط کی طرف بڑھیں گے.
آمنو میں 3 اشارے ہیں کہ ایمان والا کون ہے. اب اشارہ سمجھنے عقل والے کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. آمنو جو لفظ ہے, اس لفظ پہ اگر غور کریں تو 3 اشارے یہ لفظ بھی بتا رہے ہیں کہ ایمان والے کون ہیں, مومن کون ہے. پہلا اشارہ یہ ہے کہ آمنو اس لفظ کے حرف گن لیں. یہ سامنے میرے لفظ ہے, پہلا حرف ہے الف, دوسرا حرف ہے میم, تیسرا ہے نون, چوتھا واو, پانچواں الف. یہ آمنو میں کتنے حرف ہیں؟ 5. تو پہلا اشارہ یہ ہے کہ آمنو یعنی ایمان والے جو ہیں, آمنو 5 سے بنا, 5 سے. تو پہلا اشارہ یہ ہے کہ آمنو میں وہی ہوں گے جو 5 کو مانتے ہوں, یعنی 5 تن کو مانتے. یہ اشارہ ہے, پہلا اشارہ ہے 5 کو ماننے والا ہو. دوسرا اشارہ کیا ہے؟ آمنو میں حرف جو ہے یہ لکھنے میں 5 ہیں, پڑھے تو آخری الف پڑھا نہیں جاتا, آخری الف پڑھا نہیں جاتا, پڑھنے میں 4 آتے. آمنو پڑھنے میں 4 حرف ہے, لکھے تو 5, پڑھے تو 4. تو یہ دوسرا اشارہ آمنو کے اندر ہے کہ آمنو میں 4 بھی ہیں, نہیں 5 کو بھی مانتا ہو, 5 تن کو, اور 4 خلفاء کو بھی مانتا ہو. یہ نہ ہو کہ 5 کو مانتا ہو اور 4 کی بات آئے تو منہ بنا لے, وہ مومن نہیں. مومن وہی بنے گا, رہے گا, ایمان اسی کا رہے گا جو 4 کا بھی ادب و حیا کرتا ہو, مانتا ہو, اور 5 کو بھی مانتا ہو. ایک تیسرا بھی اشارہ ہے اس میں, جو آمنو ہے اس کے جو حروف ہے 5, یہ حروف کی طرح اشارہ کر رہے ہیں. یہ تو علم الاعداد کی بات بتائی, 4 اور 5 کی. حرف الف ہے, پہلا الف اشارہ کر رہے اللہ کی طرف. آمنو میں کون آئے گا؟ جو اللہ کو مانتا. میم سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کو بھی مانتا ہوں, محمد مصطفیٰ کو بھی مانتا ہوں. نون میں ہے نبوت, کل انبیاء کو بھی مانتا ہوں, آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی پر ایمان ہو, مصطفیٰ پر بھی ایمان ہو, اور کل انبیاء پر بھی ایمان ہو. پھر چوتھا حرف ہے واو, واو سے ہے ولایت, یعنی اللہ کو مانتا ہے, مصطفیٰ کو مانتا ہے, انبیاء کو بھی مانتا ہے. اگر علی کی ولایت کو نہیں مانتا تو مومن وہ بھی نہیں رہتا. مومن رہنے کے لیے مولا کائنات کی ولایت کو ماننا پڑے گا, اور یہ ولایت کا اعلان خود اللہ نے کروایا ہے نا. مصطفیٰ سے فرمایا, اے حبیب غدیر کے مقام پہ علی کا ہاتھ بلند کر کے ولایت کا اعلان کر دیں. کیا کہوں باری تعالیٰ؟ فرمایا بتا دیں ان کو, من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو, جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہ فتویٰ دیا ہے, اس حدیث کے طرف فتویٰ دیا ہے. فتویٰ کیا دیا ہے؟ جو علی کو مولا نہیں مانتا, آپ کا فتویٰ ہے وہ مومن ہی نہیں ہے. اب فتویٰ سن لیں, حدیث پاک. امام محب الدین تبری اس کو ریاض النظرہ میں بیان کرتے ہیں. 2 عرابی آئے, دیہاتی, کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا, آ گئے امیر المومنین کے پاس. اس وقت امیر المومنین عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ. کہنے لگے, اے امیر المومنین ہمارا مسئلہ سنیں, آپ ہمارا فیصلہ کر دیں, آپ ہمارے امیر ہیں, بادشاہ ہیں, آپ فیصلہ کریں. آپ نے ان کا مسئلہ سنا دونوں کا, اور مولا علی شیر خدا بھی ساتھ بیٹھے تھے, آپ نے بھی سنا. جب سن لیا نا تو پھر آپ نے فرمایا, یا علی اقضِ بینہما, اے علی فیصلہ آپ نے کرنا ہے. مولا علی کو جب فیصلہ آپ نے کرنا ہے تو مولا علی نے کیا کیا؟ فقضى علی بینہما, دیر نہیں کی, فوراً فیصلہ کر دی. کیونکہ دیر تو وہ کرے جس کے پاس علم تھوڑا ہو. لوگ ابھی بات بتا رہے ہوتے تھے, مولا علی فیصلہ سنا رہے ہوتے تھے. فیصلہ سنا دیا. جس کے حق میں فیصلہ نہیں آیا وہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا, اے امیر المومنین ھذا یقضی بیننا, یہ فقط علی رہ گیا تھا, کوئی اور نہیں تھا ہمارا فیصلہ کرنے والا. یعنی مولا علی کے فیصلے پہ اعتراض کیا. یہ کہنے کی دیر تھی کہ منبر سے امیر المومنین نیچے اتر آئے. فباسب الیہ عمر واخذ بتلبیبہ, اور آ کے اس کلمہ گو کا گریبان پکڑا اور گردن سے پکڑ کر ایک ہاتھ سے ایسے ہوا میں اٹھا لیا. اس کی ٹانگیں نیچے ہوا میں تھی.
وہاں اٹھا کے فرمایا ویحا کا، وہ تیرا ستیہ ناس ہو، تو برباد ہو، تیرا بچے کچھ نہ. یہ فرما کے آگے کہا تدری من ھذا، فرمایا جس کے بارے میں تو نے یہ بات کی ہے جانتا ہے یہ علی کون ہے؟ آگے خود بتایا ھذا مولایا و مولا کل مومن، فرمایا یہ علی میرا بھی مولا ہے، ہر مومن کا بھی مولا ہے. فتویٰ آگے دیا ہے، یہ تو بتایا ہے، فتویٰ آگے دیا ہے. کیا فرمایا وَمَن لَّمْ يَكُن مَوْلَاهُ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ، فرمایا جو علی کو مولا نہیں مانتا، میرا فتویٰ ہے وہ مومن ہے ہی. مومن ہونے کے لیے ولایت علی کا اقرار کرنا پڑے گا، علی کو مولا ماننا پڑے گا. اس لیے جو آمنو میں واو ہے یہ ولایت کی طرف کہہ رہی ہے. اللہ کو مانتا ہے، مصطفیٰ کو مانتا ہے، انبیاء کو بھی مانتا ہے، علی کی ولایت کو بھی مانتا ہے، وہ مومن بنتا ہے. آخر میں پھر الف ہے آمنو میں، تو الف پھر کیا کہہ رہی ہے؟ آخری الف سے مراد پھر اللہ ہے. کیا مطلب ہے؟ ہاں چونکہ اس سے پہلے واو آئی ہے، واو ولایت ہے، اور ولی کی شان یہی ہوتی ہے. اور حقیقت میں ولی ہوتا ہی وہ ہے جو بھٹکے ہوئے کو رب سے ملاتا ہے. تو ایمان شروع بھی اللہ سے ہوا، واپس بھی اللہ کی طرف. یہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں نا، کوئی فوت ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے آئے ہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو آمنو شروع بھی اللہ سے، اختتام بھی اللہ پر. اب یہ پہلی شرط ہے، اگر خسارے سے بچنا